ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سے بھی یہ کورونا وائرس کی بیماری ختم ہو جائے. جو ڈاکٹر، جو نرسیں برابر جو علاج کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ ان کو بھی تندرست رکھے. ہر ایک اپنے ہمارے بھائی بہن سب لوگ، ان کے لیے ہم دعا کریں گے اللہ تندرستی رکھے، اور یہ وقت جو پریشانی کا آیا ہے ٹل جائے. جو بھوکے ہیں بیچارے، فاقے کر رہے ہیں، جن کے پاس جیب میں پیسہ نہیں ہے، جن کے بچوں کے پاس پینے کے لیے دودھ نہیں ہے، جن کے پاس بسکٹ نہیں ہے، جو بیمار ہیں جن کے پاس دوا نہیں ہے، جن کے جیب میں ایک پیسہ پائی نہیں ہے، ایک دمڑی نہیں ہے، آج ان کے دکھ میں ہم شریک ہیں. اور ہمارے دیکھیے ہندوستان میں اور بھی جگہ ہے، کشمیر ہے، دوسری جگہ ہے، جہاں جہاں بھی جو پریشان ہیں، ہماری سب کے لیے، ہر مذہب کے لوگوں کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے پر چلائے. ہم ہمیشہ اس سے ڈرتے رہیں اور صحیح راستے پر چلیں، ہم گناہوں کے راستے کو چھوڑ دیں. اور جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ شب برات کے اندر جو ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی. جو اپنے رشتے توڑ دیتے ہیں، بہن بھائی کا رشتہ، چچا تایا کا رشتہ، کوئی بھی رشتہ جو ہماری بلڈ ریلیشن ہے، بول چال بند کر دیتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں، یا آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے بول چال بند کر دیتے ہیں، ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. جو شراب پینے والے ہیں، زنا کاری کرنے والے ہیں، جادو کرانے والے ہیں، جو راشی پھل اور ستاروں کی گردش پہ یقین کرنے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں، جو اس طرح کی بری چیزیں کرنے والے ہیں، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. آج ہم سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور آج یہ مسجد کی رونق ہے، اللہ کرے یہ مسجد کی رونق اور دوبالا ہو جائے، اور دوبالا ہو جائے. ہر مسجد میں رونق ہو، اور جو مسجد کو آباد کرے اللہ کرے کہ اس کے ہر مسجد کے آباد کرنے والے کے گھر میں رونق ہو. اور آج کورونا وائرس کے جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے. جن کے روزگار نہیں ہیں، جن کی پریشانیاں ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اور ہندوستان لائیو پہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے، کل بھی پروگرام تھا، آج بھی پروگرام ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہماری اپیلیں ہیں، اور بھی جو لوگوں کی اپیلیں ہیں، آج اسی کا اثر ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے سینے پر پتھر رکھ کر اپنے گھروں میں ہیں، ہماری گھر کی خواتین گھروں میں ہیں، ہمارے بھائی، دینی بھائی گھروں میں ہیں، ورنہ آج آپ کو روڈ پہ چلنے کو جگہ نہ ملتی. لیکن انہوں نے سرکار کے نیموں کو مانا، قانون کو مانا، قانون کا احترام کیا، علماء کی اپیل کو مانا، اور انہوں نے سمجھا کہ ہماری تندرستی سب سے مقدم ہے. تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی ہے تو سب کچھ ہے. ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اپنی تندرستی کی حفاظت کریں. میں یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم عقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھیں، آپ کی سیرت پاک کو دیکھیں، تو جو غذا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ کتابوں میں دیکھ لیجیے گا، کھجور ہے، شہد ہے، کلونجی ہے، جو ہے، ستو ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس میں نان ویج کچھ نہیں ہے، سارا ویج ہے. گھیا ہے اور انجیر ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں. تو ہمیں نبی کی سنتوں کو بھی ماننا ہے، نبی کی غذا کو بھی دیکھنا ہے. پیارے نبی نے جو کھایا وہ ہمارے لیے سنت بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو کہ زبان کا چٹخارا الگ چیز ہے، لیکن وہ زہر ہے جو ہم کھا رہے ہیں. ہمیں اپنی تندرستی کا دھیان رکھنا ہے، جو ڈاکٹر کہیں اس کو ماننا ہے. تندرستی آپ سب سے مقدم ہے. اپنی تندرستی کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کی تندرستی کا خیال رکھیے. نمبر 2 پہ پھر ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں. تندرستی بھی ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، قرآن شریف بھی ہے، اور تمام چیزیں ہیں. لیکن تعلیم بھی ہمارے اندر ضروری ہے. تعلیم اگر نہیں ہوتی انسان اندھیرے میں رہتا ہے. دین کی تعلیم بھی ہو، دنیا کی تعلیم بھی ہو. یہ تمام باتیں وہ ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. حضرت امام حسن، امام حسین علیہ السلام جب چھوٹے تھے، حضور کے نواسے، جب کہیں پڑھنے جاتے تھے، پڑھ کے آتے تھے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہوم ورک کو دیکھا کرتے تھے، ان کے کلاس ورک کو دیکھا کرتے تھے. جو وہ پڑھ کے کام کرتے تھے، فرماتے تھے تم نے بہت اچھا لکھا ہے، تم نے اچھا لکھا ہے. تو تعلیم دین کی ہو، دنیا کی ہو، اور غذا اچھی ہو،
दीन भी हो, दुनिया भी हो, शरीयत के दायरे में रहकर हो, प्यार और प्रेम हो, सांप्रदायिक सद्भाव हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फ़र्क नहीं फरमाया। उनके दुश्मन भी उनके पास आया करते थे, हर धर्म के लोग आया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं रखा। आज हम चाहते हैं कि हमारे भारत में भी वही भेदभाव ख़त्म हो जाए, नफ़रत ख़त्म हो जाए। हम भारत की सरकार से भी अपील करते हैं कि जो मुसलमानों पर कहीं कहीं ज़्यादती हो रही है वो न हो तो बेहतर है। क्या पता कौन किस तरह की ज़्यादती कर रहे हैं, ये सरकार पे हम छोड़ते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान के सब शहरी हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हम चलना चाहते हैं। हिंदुस्तान में सबके साथ इंसाफ हो, सबके लिए अच्छा हो, अच्छा माहौल हो। हम सब लोग भारत की सरकार के साथ हैं, हम सब लोग भारत से अलग नहीं हैं, सरकार से अलग नहीं है, लेकिन सरकार को इसी तरह से समझना चाहिए जैसा कि हर शहरी उसका पूरा पूरा हक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, हम उसका एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि उसी के नियम के मुताबिक हर एक के साथ इंसाफ हो। चलिए, बहुत मुख्तसरन आपसे पूछूंगा एक सवाल और उसके बाद फिर दुआ। आज यहाँ लोग नहीं हैं, आपको भी पता था, हम भी जानते हैं और तमाम लोग भी जानते हैं, लेकिन फिर भी अंधेरे को आपने इन रोशनियों से, ख़ासतौर से मस्जिद को इस वक्त इस रोशनी से ज़रूर सजाया, नहलाया, उसकी वजह? मुझसे लोग कह रहे थे लॉकडाउन है और यहाँ तो लोग आएंगे नहीं, तो मैंने कहा यह अल्लाह का घर है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल है, अल्लाह के जलवे हमें देखने को मिलते हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं। ये शब बरात है, ये रोशन रात है, ये मुबारक रात है, ये जहन्नम से आज़ाद होने की रात है। लिहाजा ये अल्लाह के घर की रौनक जो है ये कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर हम अल्लाह के घर को आबाद रखेंगे और उसको रोशन करेंगे, अल्लाह ताला हमारे घर को रोशन करेगा, अल्लाह ताला हमारी किस्मत को रोशन करेगा। हमने इसी जज्बे के साथ इस मस्जिद को रोशन किया है। हर साल ये रौनक होती है, इस साल भी रौनक है, बल्कि आज मैं समझता हूँ कि शायद कुछ रौनक की कमी रह गई होगी किसी वजह से। यहाँ चिरागा बराबर होता है, यहाँ दरगाह शरीफ के अंदर भी बड़ी रौनक होती है, यहाँ तो खड़े होने की जगह नहीं होती, इतना ज़्यादा लोगों का हुजूम होता है। और ये भी वही अल्लाह के वली हैं जो अल्लाह का रास्ता दिखाने वाले हैं, इनका अलग से कोई मिशन नहीं है, ये अल्लाह के रास्ते पे चलाने वाले हैं। तो आज यहाँ पर नहीं है, लेकिन इस मस्जिद को अल्लाह रोशन करे और इस मस्जिद को रोशन करने वाले के घरों को भी अल्लाह रोशन करे। और जो मेरे भाई बहन, मेरे दीनी भाई बहन जो अपने घरों में हैं, वो अपना दिल छोटा न करें। वो मजबूरी में हमारी अपील के ऊपर, भारत सरकार की अपील के ऊपर वो घरों में है, वो अल्लाह ताला देख रहा है, ये उज़्र है, ये शरई उज़्र है। और उज़्र की वजह से हमारे बहन भाई मुसलमान पूरे भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर जो सब अपने घरों में हैं उज़्र की वजह से, तो वो अपना दिल छोटा न करें, अपने घरों में रहें, तंदुरुस्ती का ख्याल रखें, अपनी भी तंदुरुस्ती और देश की भी तंदुरुस्ती का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी वो वक्त आएगा कि रमज़ानुल मुबारक में हम मस्जिद को आबाद करेंगे और बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। गरीबों के ऊपर जो बेचारी विपदा पड़ी हुई है, जो भूखे हैं, मैं उनको भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि दिल छोटा ना करें। अगर फाक़े की नौबत है, समझ लें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-3 दिन के फाक़े फरमाए थे। समझ लें कि उस सुन्नत की अदायगी हो रही है और हमें यकीन है कि आपस के लोग मिलकर हर गरीब के पेट को भर रहे हैं। सरकार की भी कोशिश है, आवाम की भी कोशिश है, हमारे भी इधर उधर राब्ते हैं, लेकिन अपना दिल कोई छोटा ना करे। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह के यहाँ उसके दरवाज़े हमेशा खुले हुए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करें, गिड़गिड़ा कर दुआ करें और हर रात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, क़यामुल लैल रखें, नफिल पढ़ें, इशराक़ की नमाज़ पढ़ें, चाश्त की नमाज़ पढ़ें, अवाबीन की नमाज़ पढ़ें, सलातुत तस्बीह पढ़ें, फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करें और अल्लाह के दीन को समझकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। फ़ुज़ूल ख़र्ची छोड़ दें। फ़ुज़ूल ख़र्ची करने से गुनाह है, इसराफ़ करने से गुनाह है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई दफ़ा लोग पार्टियों में लग जाते हैं, रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, 2000 का खाना खा लिया, 5000 का खाना खा लिया। अब वो वक्त नहीं है। आप अपने पैसे को बचा कर रखिए किसी अच्छे काम के लिए, किसी बुरे वक्त के लिए।
کسی دوسرے کی دعا لینے کے لیے، دوسرے کے علاج کے لیے، کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے آپ اپنے پیسے کو بچا کے رکھیے۔ اور یہ زبان کا چٹخارا، یہ دنیا داری اب اس کا وقت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا کا کیا ہو گیا۔ جو ایک دن کی دکان بند کرنا نہیں چاہتا تھا، جو اتوار کی دکان بند کرنا نہیں چاہتا تھا، جو کسی دن کی دکان بند کرنے کو تیار نہیں تھا، جس کو 1 منٹ کا وقت نہیں ملتا تھا، آج وہ 24 گھنٹے بیکار گھر میں پڑا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ کی قدرت آپ دیکھ لیجئے۔ تو ہم اللہ سے جب دعا کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ سنے گا۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار میری بھی اور آپ کی بھی اور ہماری فیملی کی بھی اور آپ کی فیملی کی بھی اور ہر ایک غریب کی اور ہمارے مریدوں کی، اور جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا، ہندوستان میں بھی، ہندوستان کے باہر بھی جو لوگ ہمیں دعا کے لیے درخواستیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے گھر کو روشن کرے، ہر بیمار کی بیماری سے نجات ملے، روزی بھی ملے، دین بھی ملے، دنیا بھی ملے۔ جنہوں نے بچوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کے راستے میں عبادت کرنے کی اور صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی خاص دعا آپ کرانا چاہیں گے اس وقت میں جو کہ شب برات کے موقع پر؟ میں مختصر دعا کروں گا۔ ایک تو شب برات کی دعا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ جب میں دعا پڑھوں تو آپ آمین کہیں۔ جب میں رکوں گا ایک جملہ بول کے، پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ جو عربی میں بول رہا ہوں میرے ساتھ آپ بھی بولیں، اور پھر جب میں اردو بولوں گا، الا انت ظہر لا جینا وجار المستجیرین وامان الخائفین اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامحو اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی وطردی واقتتاری رزقی واثبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنک قلت وقولک الحق فی کتابک المنزل علی لسانی نبیک المرسل یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب الہی بالتجلی العظم فی لیلۃ النصف من شہر شعبان المعظم التي يفرق فيها كل امر حکیم ویبرم ان تکشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وانت به اعلم انك انت الاعز الاکرم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ میں اس کا ترجمہ بولتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے اللہ، اے جو بہت احسان کرنے والے ہے،
بے شک اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ بے شک اے پروردگار جو بڑے جلال والا ہے، بڑے اکرام والا ہے، بے شک اے پروردگار جس کی نعمتیں اور جس کے انعام بے شمار ہیں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے پروردگار، تو وحدہ لا شریک ہے، ہر پناہ پکڑنے والے کی تو مدد کرتا ہے، ہر پریشان کی تو حمایت کرتا ہے، ہر ڈرنے والے کی تو امان دیتا ہے۔ اے میرے پروردگار اگر تو نے میرا نام اپنے پاس لوح محفوظ میں بد نصیبوں میں لکھ دیا ہے، یا محروم لوگوں میں لکھ دیا ہے، یا دھتکارے ہوئے لوگوں میں لکھ دیا ہے، یا تنگ دست لوگوں میں لکھ دیا ہے، یا میری روزی کی تنگی لکھ دی ہے، تو پروردگار اپنے فضل سے اس کو مٹا دے۔ پروردگار میری بد نصیبی کو مٹا دے، پروردگار میری محرومی کو مٹا دے، پروردگار میرے دھتکارے ہوئے نصیب کو مٹا دے، اے پروردگار میری روزی کی تنگی کو مٹا دے، آمین اور میرا نام اپنے پاس اپنی کتاب میں لوح محفوظ میں خوش نصیبوں میں لکھ دے۔ پروردگار مجھے خوشحال اور متمول اور مخیر لوگوں میں لکھ دے۔ اے پروردگار مجھے ان خوش نصیبوں میں لکھ دے جو بڑھ چڑھ کے نیک کام کرتے ہیں۔ اے پروردگار آمین تیرا فرمان ہے اور ہمیں ایمان ہے کہ تیرا فرمان برحق ہے۔ تو نے اپنے کتاب میں قرآن کریم میں جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اتارا ہے، تو نے فرمایا ہے کہ اللہ مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے جو چاہتا ہے، اور اس کے پاس لوح محفوظ ہے۔ اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں، میں وسیلہ پکڑتا ہوں اس تجلی کا جو آج کی رات میں خاص تجلی ہوتی ہے، جو بڑی عظیم تیری تجلی ہے، جو شعبان کی 15ویں شب میں خاص طور سے تیری تجلی نازل ہوتی ہے، کہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے اور اس کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ اے پروردگار تو ہماری ہر بلا کو دور کر دے، ہر مصیبت کو، ہر بیماری کو، ہر پریشانی کو دور کر دے، جس کو ہم جانتے ہیں وہ بھی دور کر دے، ایسی پریشانیاں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں ان کو بھی دور کر دے۔ پروردگار ہمیں خوش نصیبوں میں لکھ دے، اور پروردگار تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہماری تمام زندگی اور ہر ایک کی تمام زندگی تیرے سامنے ہے، بے شک تو بڑی عزت والا ہے، بڑے کرم والا ہے۔ اور اللہ کا درود و سلام ہو، رحمتیں نازل ہوں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور اصحاب پر، اور اللہ کا سلام نازل ہو، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور رب ہے۔ میں آپ سب لوگ اپنے اپنے جتنے لوگ اس کاموں کو وقت دھیان رکھے دعا کریے۔ ہندوستان لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ تمام لوگوں سے میں اس وقت کہہ رہا ہوں دعا کی اپیل کے لیے آپ لوگ سب دعا کریں۔ بہت سارے ہندو بھائی بھی جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے سکھ اور عیسائی بھائی بھی جڑے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کی جو کوئریز ہیں، آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی آمین کہیں۔ پوری انسانیت کے لیے دعا ہے، ہر انسان کے لیے دعا ہے۔ جی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ آج کی اس شب برات میں تیرا خاص قبولیت کا وقت ہے۔ ہم بہت گناہ گار بندے، ہم خطا کار بندے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ رب العالمین ہم تیرا کرم چاہتے ہیں، ہمارا اپنا کرم فرما دے، ہماری جو غلطیاں خطائیں ہیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے،
ہماری ہر پریشانی کو دور کر دے، ہماری اور ہمارے بچوں کی، ہماری فیملی کی، ہمارے دوستوں کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے چاہنے والوں کی، ہمارے مریدوں کی، اور جنہوں نے خاص طور سے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر، پروردگار ہماری سب کی اور ان کی بھی دعائیں قبول فرما لے۔ آمین۔ یا رب العالمین، آج قبولیت کا وقت ہے، تیری بارگاہ میں نوازش اور انعام کا وقت ہے۔ پروردگار ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کا کوئی شمار نہیں۔ پروردگار تیری نعمتیں بے شمار ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ہم پر برس رہی ہیں۔ رب العالمین ہماری توبہ قبول فرما لے، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، رب العالمین جو آج کل کورونا وائرس بیماری ہے اس کو بھی دور کر دے، سارے دنیا میں، سارے ورلڈ میں جو بیماری ہے اس کو دور کر دے۔ رب العالمین یہ تیرا جلال ہے، رب العالمین یہ تیرے غضب ہے، تیرا عذاب ہے، اس کو دور فرما دے۔ یا رب العالمین ہندوستان میں بھی امن و امان ہو، ہندوستان میں بھی سب کو تندرستی ہو، ہندوستان میں، بھارت میں بھی یہ بیماری ختم ہو جائے، اور یہاں پر ہمارے ہر بھائی ہر بہن کی تندرستی ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی ذات کا ہو، چاہے وہ کسی بھی زبان بھاشا کا بولنے والا ہو۔ پروردگار سب کی تندرستی ہو، سب کا تندرستی اور سلامتی ہو، سب کا روزگار اچھا ہو، سب کے ہاں خیر برکت ہو، سب کے ہاں خوشی ہو۔ جنہوں نے بچوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ان کی بھی دعائیں پوری ہوں، جنہوں نے بیٹیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، پروردگار ان کی بھی دعائیں قبول فرما۔ آج جو رات آئی ہے اس میں ہمارے نصیب میں خوش نصیبی لکھ دے، رب العالمین ہم سے جو ناراضگی ہے دور فرما دے، رب العالمین جو بھی ہمیں مرادیں ہیں وہ بھی پوری کر دے۔ جو بہت سی دعائیں ہماری ہیں، ہمارے جو بہن بھائی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کی جو بھی دعا ہے، جو بھی مراد ہے، پروردگار اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے۔ رب العالمین ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کے لیے زبان کھول سکیں، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ اگر ہم ہزاروں بار بھی اپنی زبان کو پاک کریں تو یہ پاک نہیں ہو سکتی۔ پروردگار ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما، اپنی شان رحیمی اور کریمی کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول کر دے۔ رب العالمین ہمارے گھروں میں، سب کے گھروں میں رونق عطا کر دے، سب کے گھروں میں خوشیاں دے دے، سب کے گھروں میں تندرستی دے دے، اور جو ہمارے بزرگ انتقال کر چکے ہیں ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ ہمارے دادا مفتی اعظم جن کا آج عرس ہے ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یہاں پر احاطہ نانوشاہ میں جتنے لوگ ہیں اور جتنے بھی بزرگ انتقال کر چکے، پروردگار ان کو جنت عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کو صحیح زندگی اور صحیح راستہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے۔ ہمارے ہر بہن بھائی کے دل میں جو بھی دعا ہے، جو بھی مراد ہے، آج کی مبارک شب کی برکت سے ہماری سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اور جو ہندوستان لائیو کے دیکھنے والے ہیں، جو ہندوستان لائیو کو چلانے والے ہیں، جو ہندوستان لائیو سے اور فرحان بھائی سے محبت کرنے والے ہیں، یا رب العالمین